بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے نت نئے طریقے جو ہے وہ دریافت کیے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک نیا طریقہ جس کا آغاز جو ہے وہ یو پی سے ہوا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ جو شاپس ہیں ان شاپس کے اوپر شاپ کیپرز اپنے نام کی تختیاں لگا کر رکھیں گے تاکہ جو پرچیزرز ہیں یا بائرز ہیں ان کو یہ گمان بھی نہ گزرے کہ کسی مسلمان کے ساتھ وہ تجارتی یا کاروباری سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں اور اس کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں. اب اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہی کام اتراکھنڈ میں ہوا، یہی کام مدھیہ پردیش میں ہوا. جو یو پی کی آبادی ہے وہ 19% سے زائد جو ہے وہ مسلم آبادی ہے. اسی طریقے سے اتراکھنڈ کی بھی کوئی 19% کے قریب جو ہے وہ مسلم آبادی ہے، اور جو مدھیہ پردیش ہے اس کی کوئی 7% کے قریب جو ہے مسلم آبادی ہے. اتنی بڑی مسلم آبادی جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور اسے دیوار کے ساتھ لگانا اور کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں اس کے ساتھ بالکل معطل کر دینا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جو پرساشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے انڈیا کی اس کے اوپر، کہ انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر ان کا ایک پریسٹ اٹھتا ہے اور اٹھ کے وہ جو ہے وہ ایک حکم صادر فرما دیتا ہے، اور یہ بندہ ہے دریندرا کرشنا شاستری اس کا نام ہے جس نے یہ حکم دیا ہے. اور اس سے پہلے جو یو پی کا سی ایم ہے یوگی آدتیہ ناتھ، اس نے بھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروا دی ہے. تو جو رول آف لا ہے انڈیا کے اندر وہ کس حد تک مخدوش ہو چکا ہے، اس پر ذرا بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے. آج ہمیں جوائن کیا ہے فرزانہ یعقوب صاحبہ نے. آپ ایکس ایم ایل اے ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں. عبدالحمید لون ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کشمیری رہنما. ڈاکٹر راجہ محمد سجاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ ریسرچ اسکالر ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے. رپورٹ ملاحظہ کیجیے. مودی سرکار اقلیتوں کو نشانہ بنانے لگی. یوگی نے اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے بعد مدھیہ پردیش میں نئے احکامات جاری کر دیے. مدھیہ پردیش ایم پی میں دکانداروں کو ہندوتوا کے پجاری دھریندر کرشنا شاستری کی ہدایت کی. پولیس کے ہدایت نامے کے مطابق دکانداروں کو اپنی دکانوں کے باہر نام کی تختیاں لگانے کا حکم دیا گیا. مودی سرکار کے ریڑھیوں اور دکانوں پر ان کے مالکان کے نام کے بورڈ لگانے کے بعد انتہا پسندانہ فیصلے کو تفرقہ انگیز حکم قرار دیا جا رہا ہے. پولیس کا خود ساختہ موقف ہے کہ کانوڑ یاترا کے موقع پر دکانداروں کی واضح شناخت کو یقینی بنانا ہے. اس اقدام نے مسلم دکانداروں کے خلاف ممکنہ تعصب پر تشویش کو جنم دیا ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. فرزانہ صاحب میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. مقصد کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ ایک تو یہ کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسے کر نہیں رہے. یہ کافی عرصے سے نام بدلنے کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے کہ جہاں جہاں اگر تو کسی انسٹیٹیوشن کا مسلم نام ہے، اگر شہروں کے پرسیپشن بھی ہے کہ وہ کچھ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی نام ہے تو وہ اس کو چینج کر رہے ہیں. تو ان کی جو ہسٹوریکل شناخت میں اسلام اور مسلم رولرز کا جو بہت اہم حصہ رہا ہے وہ اس کو اب رد کر رہے ہیں، اس کو ہٹا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس ہندوستان کو کیا کہتے ہیں، دی اونلی انڈین ڈیموکریٹک اسٹیٹ ان دا ورلڈ. تو وہ اس کو جتنا بھی زیادہ انڈینائز کر سکتے ہیں، ہندو کر سکتے ہیں، وہ اس کو کر رہے ہیں. اس میں ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹتی جائے. یہ جو کہتے ہیں گریٹر مور بیوٹیفل انڈیا، وہ صرف ہندوؤں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے. اس ڈیفینیشن میں مائنورٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اور چونکہ انڈیا جو ہے فی الحال دنیا کا بلو آئیڈ بوائے اینڈ گرل ہے، تو کسی نے اس کو روکنا بھی نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کہیں پر بھی کسی طرح کا بھی وہ ظلم کر لے. یہ انڈیا اور اسرائیل نہ صرف یہ کہ ان کے نام آئے سے شروع ہوتے ہیں، الف سے شروع ہونے والے یہ ممالک ہیں، ظلم اور جبر بھی ایک جیسا کرتے ہیں اور بے انتہا کرتے ہیں، بے دریغ کرتے ہیں، انتہائی ظالم ہیں. کمال بات ان کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے ادر دین رشیا اینڈ چائنا، انہی دو ممالک سے کی جاتی ہے. انہی کے اوپر پیسہ پھینکا جا رہا ہے، انہی کو لوگ مارنے کے لیے ہتھیار بھی دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے. اس میں راجہ محمد سجاد صاحب آپ کو شامل کروں گے. یہ فرمائیے گا، رول آف لا جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کی دعویدار ایک کنٹری ہے، وہاں پہ رول آف لا کی کنڈیشن، اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ رول آف لا کیا وہاں پہ چل رہا ہے. اس وقت ہندوتوا اسٹیٹ بن چکی ہے پورا انڈیا. جہاں تک آپ نے ہندوستان میں رول آف لا کی بات کی، ڈیموکریسی کی بھی بات ہوئی،
تو ہندوستان میں ہر چیز کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، اور وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ کرنے کا اختیار وہاں پہ آر ایس ایس اور بی جے پی کو ہے. وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ رول آف لا کا مطلب کیا ہے، اور ان کے نزدیک رول آف لا سے مراد صرف وہ لاز ہیں جو ہندوز کو پروٹیکٹ کریں، اور باقی ساری جو ریلیجیس منارٹیز ہیں، مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، ایون دلتس ہیں، ان سب کو فنڈامنٹل رائٹس یا بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان سے محروم کریں، اور ایون وہ ان کو مجبور کریں کہ وہ اپنا جو مذہب اور عقیدہ ہے اس کو بھی وہ چھوڑ دیں. تو یہ ہندوستان میں ایک نئی جو رول آف لا کی ڈیفینیشن مودی کے ہندوستان میں جو سیکولرزم کا ایک دنیا کے دکھانے کے لیے انہوں نے رکھا تھا، وہ پہلے بہت کم ایکسپوز ہوا، لیکن جب سے یہ مودی اقتدار میں آئے تو اس کے بعد یہ دنیا کے سامنے زیادہ واضح ہو گیا کہ وہاں پہ سیکولرزم کوئی نہیں، مذہبی ہندو جنونی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر وہ قابض ہیں اور زیادہ پاورفل ہیں. تو یہ جو ابھی شاپس کا جس طرح آپ نے اس ایشو کا ذکر کیا، تو اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی ہے جی. جیسے فرزانہ یعقوب صاحبہ نے اس کا پہلے ذکر کیا، مسلمانوں کی وہاں پہ پراپرٹی محفوظ نہیں ہے. تو یہ نیم پلیٹس وہاں پہ مسلمانوں کی دکانوں پہ جب مسلمان اپنا نام لکھیں گے تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی شاپ ہے، اور اس کو کوئی بھی جو آر ایس ایس کا ہے، بی جے پی کا ہے، یا ایون کوئی بھی اس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. کوئی بھی بلڈوزر بابا اس کو بلڈوز کر سکتا ہے، بلڈوز کر سکتے ہیں، اور اس کے پاس کوئی لیگل وے نہیں ہے، کوئی ایسی نہ کوئی ایڈمنسٹریشن اس کو کوئی پروٹیکشن دیتی ہے، اور ایون کورٹ سے بھی اس کو کوئی ریلیف اس میں نہیں ملتا. اور یہ بنیادی طور پہ ہندوستان میں اگر آپ ہندوستان پورے میں دیکھیں یا کشمیر میں آپ مودی کی پالیسی دیکھیں تو اس میں ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو معاشی اور اقتصادی طور پہ بھی کمزور کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ بنیادی ضروریات کے لیے ہی ترسیں، وہ اپنے مذہب کی، عقیدے کی، انسانی آزادیوں کی کسی طرح کی وہ بات نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. لون صاحب، پانڈا میں ایک جینوسائیڈ ہوا تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر سٹینٹن گریگری نے بات کی تھی، پریڈکشن کی تھی، اور پھر بعد میں وہ جینوسائیڈ ہوا. ایسے ہی انہوں نے انڈیا کے اندر مسلمانوں کی جینوسائیڈ کے 10 پوائنٹس انہوں نے بیان کیے تھے. یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے؟ سنگھ پریوار کی جو پالیسی ہے وہ مسلمانوں کو، خاص کر جو اقلیت ہے وہاں پر، ان کو معاشی طور پہ بدحال کرنا، خستحال کرنا، یہ پالیسی ان کی روز اول سے رہی ہے. اگر آپ نریندر مودی کی تقاریر کو لیں یا آر ایس ایس کے جو بھی لیڈران، ابھی آپ نے نارائن کی بات کی ہے، آدتیہ یوگی کی، وہ نفرت سے بری تقاریر ہوتی ہیں. اس میں لوگوں کو اشتعال دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو مارنا، ان کا جینوسائیڈ کرنا، مطلب سوشل میڈیا کے اوپر ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایسا مواد پھینکا جاتا ہے جس سے ہندوستان کا وہ جو سیکولرزم کا جو وہ لبادہ جو اس نے اوڑھ لیا تھا نا، اس کی بنیادیں ہل گئی ہے. اب جمہوریت کا وہاں نام نشان ہے. جس طرح سے سجاد صاحب نے بھی مسلم کیسے امپیکٹ ہوں گے اس سے؟ دیکھیں، مسلم تو ابھی ان کی تو زندگیاں اجیرن بنا دی گئی ہیں، انہیں تو کوئی حق نہیں دیا جاتا ہے، انہیں تو آئے روز مارا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو ساؤتھ کے اندر بھی آپ نے 2-3 ریاستوں میں جو بات کی نا، کہ ان کو الگ تھلگ کیا جائے اس معاشرے سے، اور یہ پالیسی ہے ہندوتوا لوگوں کی کہ ان کو یہاں سے نکالو، ان کو مارو جس طرح سے بھی ہو سکے. یہ تو آر ایس ایس کی پالیسی رہی ہے. تو لہٰذا یہ خطرناک صورتحال ہے. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں اقلیت میں جو ہیں، مائنارٹیز میں جو ہیں، چاہے وہ سکھ ہو، دلت ہو، ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک روا رکھا گیا ہے. تو اس دفعہ اگرچہ مودی کا وہ بیانیہ کسی حد تک فیل ہو گیا ہے اور اس کو ایک دھچکا لگا ہے، تو لیکن مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ایک بڑی آبادی جو مسلمانوں کی وہ بچ سکتی ہے. نہیں تو ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مر جائیں، ان کو ہم بے گھر کریں. انہیں جو ہے نا وہ گھسپیٹیے کہا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی اور دنیا سے آئے ہیں، ہندوستان میں ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہاں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہ جائیں، نہیں تو جو ہے نا یا تو آپ کو مار دیں گے یا آپ یہاں سے نکل جائیں. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے پروگرام کے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا موضوع ہے مقبوضہ کشمیر کی جو حالیہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے. آرٹیکل 370-35A جب ختم ہوتا ہے تو انڈیا کی حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اب یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی.
اور اس کے بعد جو مودی وزٹ کرتا ہے، یعنی اگر ہم 2024 کی وزٹ کی بات کر لیں تو 1 مارچ 2024 میں وزٹ کیا مودی نے، پھر جون 2024 میں وزٹ کیا، 60,000 کروڑ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی حوالے سے بات کی، اور اس کے بعد جو ابھی حالیہ ان کا بجٹ آیا ہے اس میں کوئی 42,000 کروڑ کا جو بجٹ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایلوکیٹ کرنے کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب ہم گراؤنڈ ریالٹی پہ آتے ہیں کہ اس وقت گراؤنڈ میں ہو کیا رہا ہے۔ گراؤنڈ کے اندر اس وقت جناب پروٹیسٹ جو ہیں وہ صرف جولائی کے اندر 3 پروٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو 21 جولائی کو ایگریکلچر گریجویٹ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے پائے گئے سوپور کے اندر، اسی طریقے سے 22 جولائی کو ہندواڑہ کے ایریا میں پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے پروٹیسٹ ہوئے، اسی طریقے سے 24 جولائی کو جو ہے وہ سری نگر بارہمولہ ہائی وے بلاک کر دی پروٹیسٹرز نے کیونکہ پانی دستیاب نہیں ہے۔ اب سٹیٹسٹکس پہ آ جاتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو سٹیٹسٹکس بتا دیتے ہیں۔ سٹیٹسٹکس میں ہمارے پاس جو پانی کے حوالے سے سٹیٹسٹکس آتا ہے کہ 50% مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نلکے کا پانی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ 60,000 کروڑ کی اور 42,000 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، اور نئے کشمیر کے حوالے سے بات کریں 70% جو سیوریج پیدا ہوتی ہے سری نگر کے اندر وہ ان اٹینڈڈ ان ٹریٹڈ چھوڑی جاتی ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو سٹیٹسٹکلی میں بتاتا ہوں، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ کشمیر والا ہے، کشمیر ریڈر ہے، گریٹر کشمیر ہے اور انڈین ایکسپریس ہے۔ 67% لٹریسی ریٹ کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، جس میں صرف نام لکھنے والے کو لٹریٹ کہتے ہیں، جبکہ انڈیا کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 80% سے زائد کا دعویٰ کیا جائے۔ 2508 سکول وہ ہیں جو وداؤٹ بلڈنگ کام کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، 1040 سکولز وہ ہیں جو سنگل ٹیچر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے 400 سکولز وہ ہیں جو وداؤٹ الیکٹرکسٹی، یعنی آج ہم 21ویں صدی میں یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ بجلی کے بغیر کوئی ادارہ کوئی جو بلڈنگ ہے وہ کام کر سکتی ہے، تو 400 سکول جو ہیں وہ وداؤٹ الیکٹریسٹی کام کر رہے ہیں۔ 30,000 ٹیچرز کا شارٹ فال ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور 50% سکولز وہ ہیں جن کے پاس ٹوائلٹس ہی نہیں ہیں، جو بیسک ایمینٹیز یا فیسلٹیز ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، یہ نئے کشمیر کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہیلتھ کیئر میں سچویشن یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے لیے 4,000 مریض ہیں، اسی طریقے سے ایک بیڈ کے اویلیبل ہے 2,500 سے 3,000 مریضوں کے لیے۔ یہ ڈیٹا انہی اداروں کی جانب سے دیا گیا ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اگر ہم اکانومی کے بات کریں تو آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے $5.5 بلین کا لاس مقبوضہ کشمیر کی اکانومی کو ہو چکا ہے۔ اس میں ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، یہ ساری ڈیٹیلز بات کی بات ہے۔ میں فرزانہ صاحبہ اس میں آپ کو کروں گا، یہ فرمائیے گا کدھر ہے نیا کشمیر؟ دیکھیے، ہندوستان تو ہمیشہ سے کہتا ہے کہ ایک تو وہ بہت ہی زیادہ اکنامکلی ڈیولپ کر رہا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور خصوصاً اس میں سے بہت بڑا چنک جو ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر پر وہ انویسٹ کرنے کے بارے میں کہتا ہے۔ لیکن اگر اتنا ہی انویسٹمنٹ فرینڈلی ہوتا اور اگر وہ اتنا ہی پیسہ وہ لگا رہے ہوتے تو چلے مسلمانوں کو سائڈ پر کر لیں، باقی لوگ ان سے خوش نہ ہوتے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے پیسے بھی ڈالتے ہیں، اتنے بھی پیسے ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں 9 لاکھ سے زیادہ وہاں پر فوج رکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہو رہا ہوگا جہاں جس کی وجہ سے اتنی زیادہ انہیں فوج رکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اتنا پیسہ تو ہندوستان کہہ رہا ہے کہ وہ لگا رہا ہے، ساتھ میں کچھ مسلم ممالک بھی ہیں جو کہ انویسٹمنٹ اپنی ڈالنے کی وہاں پر کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو وہاں پر اتنا تو کیا جائے کہ اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے جو پرپیٹریٹر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ تو نہ کیا جائے۔ تو ہندوستان کی باتیں، اچھا ہندوستان پروپیگنڈا میں بہت زبردست ہے، وہ ایسے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں، اور وہ پروپیگنڈا وارز میں بہت آگے، چاہے اس کی فلمیں ہیں، چاہے اس کے ڈراماز ہیں، یہ سارا اس فرنٹ پر تو ہندوستان کو آپ مان لیجئے کہ وہ چیمپئن ہے۔ تو یہ جو کشمیر کی ڈیولپمنٹ اور یہ جو کروڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس پر میں یہی کہوں گی کہ اس میں جی بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر پیسہ کہاں جا رہا ہوگا یہ آپ ذرا سن لیجئے۔ انہوں نے جو فورسز وہاں پر رکھی ہوئی ہیں اس کو بھی تو پالنا ہے نا۔ انہوں نے جن لوگوں کو وہاں پر جو غیر کشمیری ہیں جن کو آباد کر رہے ہیں ان کو بھی تو پالنا ہے نا، ان کے علاقے بھی تو بنانے۔ انہوں نے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور فوجیوں کو لا کر رکھنا ہے وہاں پر، ان کے کینٹس بھی تو بنا رہے ہیں۔ تو جی یہ پیسہ کشمیریوں کے لیے نہیں ہے، یہ پیسہ ان سارے حربوں اور ان وارداتوں کے لیے ہے جو کہ آرٹیکل 350
اور 35A 370 اور 35A کے بعد اس نے کرنا شروع کر دیے. یعنی کہ اس کا جو یہ نو آبادیاتی جو اس کا ایجنڈا ہے, ساتھ میں وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کی مکمل کوشش یہ ہے کہ جو ایک کشمیری آئیڈینٹی ہے, کشمیری کلچر جو ہے اس کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے. بھئی کشمیریوں کے پاس اپنی آئیڈینٹی کیا ہے؟ ایک ہماری زمین ہے اور ایک ہمارا کلچر ہے, ہماری قوم ہے. زمین پر وہ غاصب ہے اور اب وہ انسانوں کے جو جذبات ہیں, ان کی ایموشنز ہیں, جو ان کا کلچر ہے, اس پر بھی غاصبانہ جو ہے نا یہ اس کا وار ہے کہ کشمیریوں کو ہر طرح سے ختم کر دیا جائے. جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ نئی ڈیفینیشن. سو ناؤ دا نیو ڈیفینیشن آف کشمیری از ناٹ کشمیری, اٹس ناٹ آس, اٹس دوز نیو پیپل ہو ول بی کمنگ. انہیں کے لیے یہ پیسہ لگے گا. اس پر میں یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ 2012 یا 13 میں پار کشمیر سے ہمارے قائدین آئے تھے, میر وائس صاحب آئے تھے, سب لوگ آئے تھے, اور ان کو جب ہم نے بتایا کہ جی یہ کام ہم یہاں پر کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ دیکھیے یاد رکھیے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے تو ضروری ہے, بٹ ڈیولپمنٹ, انڈیا بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے نعرے لگاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر ڈیولپمنٹ سے حل مرہون ہوگا. منت نہیں ہے. ٹھیک, پوائنٹ آ گیا. سجاد صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا جیسے فرزانہ صاحبہ نے بتایا کہ اگر نارملسی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر تو ایک تو 9 لاکھ فوج رکھنے کی ضرورت کیوں ہے, اور اگر ان کے پاس 60,000 کروڑ انہوں نے مختص کیا ہے اور 42,000 کروڑ انہوں نے بجٹ کے اندر مختص کیا ہے, تو کیا مقبوضہ کشمیر کی ایسی حالت ہوتی کہ آئے روز چاہے وہ جموں ہو, چاہے وہ وادی کا علاقہ ہو, وہ سراپا احتجاج ہے, پورا کشمیر باہر ہے اس وقت؟ پہلی تو جو آپ نے کہا کہ نارملیسی کشمیر میں ہے, وہ صرف اس حد تک ہے کہ وہ کشمیر کے اندر ریسٹرکشنز اس قسم کی لگائی گئی ہیں. ایون سوشل میڈیا پر اگر آپ پانی کے ایشو کو ریز کرتے ہیں تو پانی کے ایشو ریز کرنے پر بھی آپ جو ہے وہ اریسٹ کر دیے جاتے ہیں, آپ کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کی کوئی فیملی سے کوئی سرکاری ملازمت میں ہے تو اس کو سرکاری ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اگر آپ کوئی اپنا پرابلم بھی شیئر کرتے ہیں تو نارملیسی وہ ہے کہ جو وہاں پہ کسی چیز کو, کسی خبر کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا. اور جیسے آپ نے کہا کہ پانی کا ایشو یا جو سچویشن آپ نے پوسٹ 5 اگست 2019 کشمیر کا اس کا ذکر کیا, ابھی دیکھیں الیکشن ہوئے انڈین الیکشن, تو بی جے پی اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ ویلی کی 3 سیٹوں میں اپنا کینڈیڈیٹ دے سکے, اور 1996 کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا ہے. اگر امن ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہے لوگوں میں, وہ جو 5 اگست 2019 کا ایکشن تھا, تو پھر بی جے پی کو وہ نہ صرف ان 3 سیٹوں میں کینڈیڈیٹ دینا چاہیے تھا, بلکہ وہ 3 سیٹیں تو اس کو ون کرنی چاہیے تھی. اگر کشمیریوں کو اس سے کوئی ان کی جو زندگی ہے اس پہ کوئی پازیٹیو اثرات ہوتے. آپ نے واٹر سپلائی کے ایشو پہ ذکر کیا, اس پہ جو پروٹیسٹ ہے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان نے ایک اقدام کیا, اس نے واٹر سپلائی کے محکمے کا نام تبدیل کر کے جل شکتی ڈپارٹمنٹ رکھ دیا. یہ وہاں کے لوگوں کے لیے 5 اگست 2019 کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. اور اگر آپ پروٹیسٹ دیکھیں تو 19 جولائی کو پٹن میں جو پانی کے حوالے سے لوگوں کا پروٹیسٹ تھا, تو اس میں 2 لوگ, اس میں بی جے پی کے لوگ بھی اس پولیس کے ساتھ وہ جو پرامن پروٹیسٹ تھا اس کو کرش کرنے میں شامل تھے. اور اسی وجہ سے جو ایک ان کا جو سوشل میڈیا کا کشمیر کا انچارج ہے اور جو میڈیا کا کشمیر کا انچارج ہے, وہ 2 لوگ along with their security guards وہ زخمی بھی ہوئے لوگوں نے جب ری ایکٹ کیا. تو وہاں پہ پانی کے ساتھ ساتھ پچھلے کافی عرصے سے وہاں پہ بجلی کے ایشو پہ پروٹیسٹ لوگوں کے چل رہے ہیں. نہ صرف وہاں پہ پرائسز بجلی کی بڑھائی گئی, بلکہ وولٹیج لو کر دی گئی, اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کا دن میں بہت کم وقت میں یا رات میں بجلی لوگوں کو دستیاب ہوتی ہے. تو وہ جو ڈیولپمنٹ یا جو اعداد و شمار دکھائے جا رہے ہیں درست کا فرزانہ یعقوب صاحبہ نے, آپ دیکھیں نا کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان جو سٹیپس لے رہا ہے, جیسے وہاں پہ جو انڈین ان کو سیٹل کرنے کے لیے وہاں پہ لینڈ پرچیز کی جا رہی ہے, ان کی کالونیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی. اب وہ سارا جو پیسہ جو ہندوستانیوں کو کشمیر میں آباد کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے,
اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کشمیر کے لیے دے رہے ہیں, اور بہت الارمنگ اعداد و شمار ہیں. اگر آپ صرف جو جابز میں یہ 2021 میں سے آنورڈ جو سلیکشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو سرکاری نوکریاں ہیں, تو اس میں کشمیریوں کا ریشو انتہائی کم جو ہے وہ ریشو ہے. یہ جو 2023 کے ایک اعداد و شمار اگر ایڈمنسٹریٹو سروس کے دیکھ لیں تو جو ٹوٹل جو سلیکشنز ہوئی وہ 177 ہیں, اور ان 177 میں صرف 34 لوگ کشمیری ہیں, باقی سارے کے سارے انڈینس ہیں. تو وہ ہندوستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے اس جو نہ صرف کشمیر کے اندر اپنی پاپولیشن کو شفٹ کرے, بلکہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ ساری ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں, وہاں پہ کی گورنمنٹ جابز, وہاں کے فائنینشیل ریسورسز, وہاں کی انڈسٹری, وہاں کے بزنس, وہ سارے ہندوستانیوں کے پاس ہوں, اور کشمیریوں کو معاشی طور پہ, اقتصادی طور پہ, پولیٹیکل رائٹ تو پہلے ہی سنیچ کر دیے گئے. ایون جو کانسٹیچوئنسیز وہاں پہ ری ڈرا کی گئیں یہ جو ڈی لیمیٹیشن کے نام پہ, اس میں کشمیریوں کو ریپرزنٹیشن سے بھی محروم کر دیا گیا. نہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کشمیریوں کے پاس ہے, نہ سوشلی ان کو جو ہے وہ کوئی اپنے رائٹ کی بات کرنے کا حق ہے, اور نہ ہی اقتصادی طور پہ کشمیریوں کے لیے کوئی اپرچونٹی ہندوستان نے چھوڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیولپمنٹ کا منترا لون صاحب, یہ کشمیری کیا بائی کر رہے ہیں اس کو, اور اگر بائی کر رہے ہیں تو پھر اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جموں کشمیر کے طول عرض میں ایسی صورتحال ہے, لوگوں کی جو صورتحال انتہائی ناگفتہ بہ ہے, اور جو ضروریات زندگی ہے اس سے وہ محروم ہے مکمل طور پہ, اور انہیں کہا جاتا کہ جو سانس لے سکتے ہو لے لیں, جو آپ کو مل رہا ہے آپ کھائیں, زیادہ بات کرو گے آپ کو UAPA کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو گولی مار دیں گے. ہم تو RSS کے رحم کرم پہ ہیں, وہاں تو یہ سارا جھوٹ ہے. کشمیریوں کے وسائل پہ دوسرے لوگ آ کے قبضہ کیے بیٹھے ہیں, کشمیریوں کو تو وہ حقوق ہی ان سے چھین لیے گئے ہیں. ہمارے جو بھی وسائل ہیں وہ غیر ریاستی لوگوں کے پاس ہے. جو نیا کشمیر ہے, پھر ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے, یہ سارا ڈونگ ہے. کشمیریوں کو آئے روز تنگ کیا جاتا ہے, انہیں احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ تو اس وقت وہاں دم اٹھنا گٹ رہا ہے, ان کی زندگیاں ایسی اجیرن بنا دی گئی ہے کہ اب بدقسمتی سے بین الاقوامی برادری خاموش کیوں ہے, انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش کیوں ہیں, کیا لوگ نہیں ہیں وہاں پر, کیا انہیں ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ تو ہندوستان کا یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا یہ اب چونکہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے, لیکن لوگ کشمیری بھی سمجھتے ہیں, وہ باشعور ہیں, انہیں پتہ ہے کہ سارا کچھ ہمیں بندوق کی نوک پہ, گولی کی زور پہ دبایا جا رہا ہے. تحریک آزادی جو حق پہ مبنی ہے, جہاں لوگوں کی بے شمار قربانیاں ہیں, ہمیں دور نہیں کیا جا سکتا ان سے. اور دیکھیں آپ 90 کی اپرائزنگ دیکھیں, آپ 2008 کی دیکھیں, 2010 کی, پھر برہان وانی کی شاد کی, لوگ اٹھے نا, اب لداخ میں بھی لوگ اٹھیں. اس طرح پھر ایک مرتبہ آپ دیکھیں, ہندوستان کشمیریوں کے دلوں کو نہیں جیت سکتا. ہمیں پتہ ہے ہم احساس محرومی کا ہمیشہ شکار رہے ہیں, ہم سے ہمیشہ زیادتیاں کی گئی ہے, ہمیں جو ہے نا وہ نچلے درجے کا شہری سمجھا گیا ہے. تو لہٰذا ہندوستان جو بھی یہ کر رہا ہے وہ اپنے لیے اچھا نہیں کر رہا ہے. کشمیری کبھی بھی ہندوستان کے شہری نہیں تھے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کشمیری پھولے پھلے, اس کو ترقی ملے. ہمیں تو نوکریوں سے دور کیا جاتا ہے, اس کو غیر ریاستی لوگ آ کے نوکریاں کرتے ہیں, اوور دا گراؤنڈ ورکر قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا. ٹوورڈ دا ویری لاسٹ اینڈ, راجہ سجاد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں یوکرین رشیا وار کے اندر انگیجڈ ہے, کہیں وہ پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہمیں نظر آتی ہے. تو مقبوضہ کشمیر کا اس ٹائم کے اندر خاص طور پہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی انوالومنٹ کتنی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے بار بار, اس کو ہمیں بتانے کی کتنی ضرورت ہے؟ ایک تو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کے دو جو عنصر ہیں, ایک ہے جو اسٹیٹس ہیں ان کی گورنمنٹس ہیں. گورنمنٹس تو صرف نظر کر رہی ہیں جو بڑی پاورز ہیں کشمیر کی صورتحال میں, یا انسانی حقوق کے اوورآل انسانی حقوق جہاں پہ بھی دنیا میں ان کی خلاف ورزیاں ہیں ان میں جہاں ان کی انٹرسٹ ہوتی ہے وہاں پہ انوالو ہیں. لیکن جو انسانی جو کمیونٹی, انٹرنیشنل کمیونٹی کا دوسرا بڑا سیگمنٹ ہے وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, یا وہ لوگ جو دنیا میں انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, اور وہ مسلسل کشمیر میں جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے, انڈین لیگل آکوپیشن ہے, جو انڈیا کے جو ہندتوا کا ایجنڈا ہے, جو جینوسائڈ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا اس کی طرف جو دھکیلا جا رہا ہے,
उस सब पे वो सारे लिख रहे हैं। ज़रूरत इसकी है कि देखें, ये इसका हमारा फ़र्ज़ है कश्मीरियों का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक इस जो कश्मीर में जो वायलेशंस हैं उनको दुनिया तक पहुंचाएं। और हमने इस बात से कतई नज़र जी। कि दुनिया किस हद तक तवज्जो देती, हमने इस मामले को दुनिया के जो अवेलेबल फॉर्म है, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास अवेलेबल फॉर्म है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उन सारे फॉर्म्स पे कश्मीर के लिए बात की। ठीक। इसी तरह जिन चीज़ों पे हम जो चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें ठीक और है। एक वक्त आए दुनिया तवज्जो एक ऐसी एफर्ट है जिसे जारी रखना ज़रूरी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे एक आम पाकिस्तानी और कश्मीरी हो, उसे कोशिश करनी अपनी ज़रूरी है। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के दोनों बात के हवाले से तज्ज़िया आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।